لاہور اسٹیشن کی بھیڑ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ جلدی جلدی اپنے سامان کے ساتھ اتر رہے تھے، مگر دانش اور لاریب جیسے اس ہجوم میں بھی ایک الگ دنیا میں کھڑے تھے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر لاریب نے آہستہ سے کہا، تو یہیں تک تھا ہمارا سفر؟ دانش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید سفر ختم ہوا ہے، کہانی نہیں۔ لاریب نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا۔ ایک لمحہ آیا جب دونوں کو احساس ہوا کہ اب جدا ہونا ہے۔ لاریب نے آہستہ سے کہا، دانش اپنا خیال رکھیں گے؟ دانش نے نرم لہجے میں جواب دیا، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ بھی رکھیں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اچانک جیسے دل نے اجازت دی ہو، دانش نے آہستہ سے لاریب کو اپنے قریب کھینچا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ یہ کوئی عام گلے ملنا نہیں تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں جدائی کا درد بھی تھا اور ملنے کی خوشی بھی۔ لاریب نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے الگ ہوئے، مگر دل اب بھی جڑے ہوئے تھے۔ ایک بات کہیں؟ لاریب نے آہستہ سے کہا۔ جی؟ اگر آپ کبھی یاد آئیں تو؟ دانش نے مسکرا کر کہا، تو کال کر لینا یا میسج۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے نمبر سیو کیے۔ اب تو ایکسکیوز بھی نہیں ہے، دانش نے ہلکے انداز میں کہا۔ لاریب ہنس پڑی، نہیں، اب نہیں ہے۔ آخری بار دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر لاریب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ دانش وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جب تک وہ بھیڑ میں گم نہ ہو گئے۔ اسی رات دانش کا فون وائبریٹ ہوا، میسج، سفر ختم ہو گیا، مگر دل ابھی بھی وہیں ہے، لاریب۔ دانش کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے رپلائی کیا، دل وہیں رہنا چاہیے جہاں اسے سکون ملا ہو۔ پھر شروع ہوئی ایک نئی کہانی، کال اور میسیجز کی، راتوں کی لمبی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا اور کبھی اچانک خاموش ہو جانا۔ آپ یاد آتے ہیں، ایک دن لاریب نے میسج کیا، دانش نے فوراً جواب دیا، صرف میں؟ کچھ دیر بعد رپلائی آیا، نہیں، وہ لمحے بھی۔ دن گزرتے گئے، مگر فاصلے کم نہ ہوئے، بلکہ احساس اور گہرے ہوتے گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانے بغیر اب ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا خیال ایک دوسرے کا ہوتا تھا۔ ایک دن کال پر لاریب نے آہستہ سے کہا، دانش، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ دانش چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، اگر احساس سچے ہوں تو وہ غلط نہیں ہوتے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ دوری اب مشکل ہونے لگی تھی، کیونکہ دل قریب آ چکے تھے۔ یہ کہانی اب صرف ایک سفر کی نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسے رشتے میں بدل رہی تھی جس کا نام شاید ابھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک نرم سی شام تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ایک الگ ہی سکون دے رہی تھی۔ دانش پارک کی گیٹ کے پاس کھڑا بار بار اپنے موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، لاریب، ہلکے رنگ کے کپڑوں میں، بال ہوا میں ہلکے سے بکھر رہے تھے اور چہرے پر وہی مسکراہٹ جو دانش کو پہلی ملاقات میں ہی اپنی طرف کھینچ لائی تھی۔ دانش بے اختیار مسکرا دیا۔ لاریب اس کے قریب آ کر رک گئی۔ چند لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیسی ہیں آپ؟ دانش نے آہستہ سے پوچھا۔ لاریب نے ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ کے سامنے ہوں، اب کیسی لگ رہی ہوں؟ دانش ہنس دیا۔ پہلے سے زیادہ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، مگر لاریب سمجھ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ پارک میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے، مگر ان دونوں کے لیے جیسے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے وہ ٹرین والا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، لاریب نے آہستہ سے کہا۔ دانش نے جواب دیا، شاید وہ سفر ختم ہی نہیں ہوا، بس شکل بدل گئی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک بینچ کے پاس رک گئے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر لاریب نے ہلکے سے کہا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ دانش نے اس کی طرف دیکھا، میں نے بھی، شاید اس سے بھی زیادہ۔
ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، لاریب کے بال چہرے پر آئے۔ دانش نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بال ہٹا دیے۔ اس بار لاریب نے نظریں نہیں چرائیں۔ چند لمحے، بس آنکھوں کی باتیں، دل کی دھڑکنیں اور خاموشی۔ لاریب نے آہستہ سے کہا، دانش، یہ سب بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ دانش نے نرمی سے جواب دیا، لیکن غلط نہیں لگ رہا، ہے نا؟ لاریب نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب دونوں کے درمیان فاصلہ خود بخود کم ہو گیا۔ دانش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لاریب نے ہلکی سی سانس لی مگر ہاتھ نہیں چھڑایا، بلکہ اس نے اپنی انگلیاں مزید مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں سمو دی۔ وہ دونوں بینچ پر ساتھ بیٹھ گئے، کبھی ہنستے، کبھی پرانی باتیں یاد کرتے اور کبھی بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ آپ کے ساتھ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، لاریب نے آہستہ سے کہا۔ دانش مسکرایا، کیونکہ ہم اسے روکنا چاہتے ہیں۔ شام آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی، پارک کی لائٹس جل گئیں اور ماحول مزید خوبصورت ہو گیا۔ لاریب نے ہلکے سے اپنا سر دانش کے کندھے پر رکھ دیا۔ دانش ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا، پھر اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمحہ پرسکون تھا، گہرا تھا اور بہت خاص تھا۔ دانش، لاریب نے آہستہ سے کہا، اگر یہ سب خواب ہوا تو؟ دانش نے نرمی سے جواب دیا، تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہوں گا۔ وہ دونوں ہلکے سے مسکرا دیے۔ یہ ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہو چکے تھے۔ پارک سے نکلنے کے بعد بھی دانش اور لاریب کافی دیر ساتھ چلتے رہے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مگر ان دونوں کے درمیان قربت پہلے سے زیادہ گرم جوشی لیے ہوئے تھی۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر لاریب نے آہستہ سے کہا، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، ابھی لگا تھا ہم ملے ہیں۔ دانش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت ہمیشہ جلدی گزر جاتا ہے۔ لاریب نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر دانش نے آہستہ سے کہا، لاریب، جب آپ واپس کراچی جائیں گی مجھے بتا دیجیے گا۔ لاریب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیوں؟